بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 ابوالقاسم زہراوی حمید عسکری کا لکھا ہوا وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابوالقاسم زہراوی کے متعلق پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف مختصر سا حمید عسکری کا مصنف کا کرا دیتا ہوں۔ پروفیسر حمید عسکری جو ہیں بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ ایجوکیشن جو ہے ان کی تقریباً لاہور سے ہے، اسلامیہ کالج لاہور، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم ایس سی کیا۔ ملازمت کا آغاز ایز اے پروفیسر کیا، لیکچرر کیا گورنمنٹ کالج جھنگ۔ اس کے بعد لاہور میں بھی فزکس کے پروفیسر رہے۔ ان کا مطالعہ جو ہے جاری رہا، ساتھ ساتھ 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو ان کی کاوش ہے۔ ایک ہے نامور مغربی سائنسدان اور ایک ہے نامور مسلم سائنسدان۔ ان میں دونوں کتابوں میں تقریباً 100 سے زائد سائنسدانوں کے سوانحی حالات، ان کے کارنامے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے ابوالقاسم زہراوی، وہ ان کی دوسری کتاب نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے شخصی خاکہ ہے، اس کی کارنامے جو ہیں ابوالقاسم زہراوی کے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہے چیپٹر اس کا یہ کو کہ ابتدائی اسباق میں سے ہے، لیکن اس کی جو ہے تشریح پیراگراف یا خلاصے کا آنا بہت کم دیکھا گیا ہے بورڈ میں۔ پھر بھی بہرحال ہمیں چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے کچھ آبجیکٹیو امپورٹنٹ ہیں اور ایک آدھ پیراگراف بھی ہے امپورٹنٹ، خلاصہ کر لینا چاہیے کیونکہ خلاصہ فرسٹ 8 چیپٹر میں سے کوئی ایک آتا ہے۔ تو ابوالقاسم زہراوی جو ہے اس کا شروع میں اس کا لکھا گیا ہے کہ اندلس کے اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، مہارت تامہ نیکسٹ ورڈ یوز کیا۔ مہارت تامہ سے مراد ہے مکمل واقفیت، پورا علم، پوری مہارت رکھتے تھے۔ اب یہ اندلس جو ہے اسپین کا پرانا نام ہے اور اس پہ 756 سے 1031 تک مسلمان حکمران رہے۔ 756 عیسوی سے لے کر 1031 تک مسلمان حکمران رہے، اور طارق بن زیاد نے روڈرک کو شکست دے کر اس پر اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ اور دیکھیں کہ ابوالقاسم زہراوی کا تعلق چونکہ اسی سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آج جو نام ہے اندلس کے حوالے سے وہ اس نے پرانا نام دیا ہوا ہے۔ اسلامی سلطنت جب تھی تو اس کا یہی نام تھا، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اب نام اس کا مکمل اس یہاں لکھا گیا ہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ تو اس کا پورا نام بھی ذہن نشین ہونا چاہیے۔ آبجیکٹو میں آتا ہے اس کے والد کا نام، اس کے اندر جو عربی جس طرح اپنے والد کے نام سے دیکھتے ہیں، ابوالقاسم خلف بن عباس، یعنی اپنے والد کا نام کیا ہوا؟ عباس۔ تو اس کو ذہن نشین ہونا چاہیے، پہلے آبجیکٹو آیا تھا۔ اسپین کے مشہور حکمران، اب دوبارہ اس کا اصل آج کا نام دیا گیا اسپین، عبد الرحمن الناصر نے اپنی دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر، انڈرلائن کیجئے اس کو، کہ دارالسلطنت قرطبہ جو اس کا تھا اس سے 4 میل دور ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا گیا۔ اس کا نام رکھا گیا، اپنی اس کو گفٹ کیا تھا اپنی ملکہ کو،
اور اس کا نام بھی رکھا گیا قصر زہرا۔ اور اس میں یہ بہت خوبصورت محل تعمیر کیا گیا۔ بادشاہ اس معاملے میں بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کی تاریخی حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت پیسہ اس پر لگایا گیا اور اس کو بہت خوبصورت ترین جو ہے وہ محل تیار کیا گیا۔ اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے اس زمانے کا ایک شاندار محل ہے، جس میں شاہی محلات اور باغات کے علاوہ متعدد خوبصورت ایوان اور ہال تھے۔ یعنی سلطنت اندلس کی آمدنی کا 1/3 حصہ 40 سال تک اس محل کی تعمیر پر صرف ہوتا رہا۔ نوٹڈ، یہ نوٹ کریں کہ پوری سلطنت کی آمدنی کا 1/3 1/3 حصہ جو ہے 40 سال تک اس محل کی خوبصورتی پر صرف ہوتا رہا۔ اور افسوس ہے اس چیز کا کہ فن تعمیر کا یہ شاہکار 1.25 صدی بعد باغیوں کے گروہ کے ہاتھوں نظر آتش ہو گیا۔ جیسے بغاوت ہوئی، اس کو آگ لگا دی گئی اور یہ کھنڈر بن گیا۔ اب دوبارہ سے اس وقت کی حکومت جو ہے، اب اس کے وقت کی حکومت اس کو دوبارہ سر نو تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا اس محل کا جو اس وقت بنایا گیا تھا، بہت پیسے اس پر لگائے گئے۔ اور تاریخی حوالہ اس میں ہے کہ 50 لاکھ دینار لگا کر ایک پارے کا حوض بنایا گیا۔ اس پر پارا جو کہ لیکوڈ ہوتا ہے، اس کا حوض بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پارا بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کا ایک حوض بنایا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کا جب شام کو سایہ اس پہ پڑتا تھا اس حوض میں، اور ملکہ جو ہے وہاں بیٹھا کرتی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، تو وہ اس کو کسی طریقے سے ہلکا سا اس کو جنبش دی جاتی حوض کو، تو وہ جو ہے ایسا ایسا ہلتا، اور اس میں پایا جانے والا جو عکس تھا محل کا وہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 50 لاکھ دینار لگا دیے۔ بہرحال جی، تو وہ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد داعیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے۔ مجبوری تھی، بادشاہ بھی وہیں رہتا تھا، تو ہر 2 منٹ بعد گھوڑے پہ وزراء آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت سے وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے مکان بنوا لیے تاکہ بادشاہ کے بلانے پر ہمیں زیادہ بار بار نہ آنا پڑے، ادھر قریبی ہوں تو انہوں نے مکان بنا لیے۔ اس طرح جہاں مکان بنیں گے، ریزیڈنس بڑھے گی، تو وہاں باقی چیز بھی، دکانیں، شاپس، یہ سب کچھ وہاں بنتا گیا۔ تو یہ علیحدہ شہر بس گیا جو زہرا کے نام سے موسوم ہوا، یعنی مشہور ہوا۔ یہی ذیلی شہر، یعنی ذیلی مانے چھوٹا، اس سے چھوٹا جو قرطبہ سے ابو القاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا، یعنی پیدائش کی جگہ۔ مرز بوم پیدائش کی جگہ ابو القاسم کی تھی یہ۔ اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا، چونکہ یہاں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی، تو زہرا جو تھا جو علاقہ تھا زہرا کا، اس میں اس لیے ان کے ساتھ زہراوی لگ گیا، اور یہ اسی کی وجہ ہے، اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ ابو القاسم زہراوی کی آباء و اجداد اور اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 میں جمال عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہوئی۔ اس کی ولادت انڈرلائن کیجئے، 936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کی عہد میں ہوئی، جو شایان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ انڈرلائن کیجئے اس کو، 8واں فرما روا تھا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ یہ اس کو انڈرلائن کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ولادت کی ڈیٹ، یہ جو سن ہے، اس کو بھی انڈرلائن کریں، اور اس کے ساتھ ہی جو شایان اندلس میں 8واں فرما روا تھا، بادشاہ تھا، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ اس کے عہد میں اس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر تھا، یعنی بلندیوں پہ، اپنی عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں تھیں۔ انڈرلائن کیجئے، 3800 مسجدیں، 60,000 سرب فلک عمارتیں، یعنی اونچی اونچی بلند عمارتیں تھیں، 60,000 عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔
اس تینوں چاروں جو ہے یہ آبجیکٹیو ان کو انڈرلائن کیجئے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، اس کو بھی کریں، یہ تمام آبجیکٹیو ہیں۔ اس کے 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے، اس کو بھی کریں۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں، یہ بار بار MCQ ہے، اس کو بھی کریں کہ شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین، قرطبہ یونیورسٹی جو تھی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر بڑے بزرگ اور مانے ہوئے اساتذہ جو ہیں وہ تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ تحقیق کرنا، ریسرچ اور تالیف، اور ان کو صفحہ کرتاس پہ لانا یعنی لکھنے میں ترتیب دینے میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ فن کو دیکھیے اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علمی ماحول میں ہی آنکھ کھولی تھی اور اس میں اس کا فائدہ اٹھایا، اور تب طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی، مکمل مہارت حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، جو اس وقت کا سرکاری ہسپتال تھا، اس کے ساتھ منسلک ہو گیا، جو صرف بادشاہوں، شہزادوں، ان کے خاندان کا علاج کرتا تھا، اور یہاں اس نے اپنی عملی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صرف وہ مخصوص تھا شہزادوں کے لیے اور ان کی وہ جو بادشاہ کی فیملی تھی ان کے لیے، تو وہاں پہ مریضوں کا آنا رش اور یہ آنا جانا کم تھا، اس لیے اس کو موقع مل گیا کہ اس نے تحقیق کا آغاز کر دیا، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ یہ وجہ تھی جو اس کو شوق تھا، اور اس نے متعارف کرایا جراحت یعنی سرجری، اور اس وقت کا سب سے بڑا سرجن وہ بن گیا۔ تو موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے اب بھی رائج ہیں، اس وقت بھی یہ رائج تھے نہیں تھے، یعنی اس وقت صرف ایک ہی تھا، علاج بالدوا، یعنی دوائی کے ذریعے میڈیسن کے ذریعے علاج تھا۔ اب تو 2 ہیں کہ ایک علاج بالمیڈیسن یا بالدوا ہے، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری ہے۔ یہ علاج آج جو ہے 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ اسپتالوں میں مروجہ ہے یعنی رائج ہے۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی، اس کا دوسرا نام دیسی طب کا چربا ہے، یعنی اسی سے بنایا گیا ہے، جو دیسی علاج ہے، دیسی جو نسخہ جات ہیں ان سے ہی ایلوپیتھی بنی ہے، لیکن مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے۔ یہ آج کا عام خیال تھا، اس وقت بھی ہے ہمارے ذہنوں میں تھا کہ یہ ضرور سرجری جو ہے کسی انگریز نے، کسی بڑے انگریز ڈاکٹر نے بنایا ہوگا، اس کا جو آغاز ہے انہوں نے کیا ہوگا، یہ خیالات عام تھے، جس میں کوئی ان کے ہم سر نہیں، چونکہ انگریز بہت ماہر ہیں اس لیے کوئی ان کے برابر کا نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، چونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کہیں جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں آیا، لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ جو سرجری ہے اس کا جو موجد ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو یعنی انگریزوں کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا، ان کو واقفیت ملی۔ یہ دینے والا، واقفیت دینے والا کون تھا؟ زہراوی تھے، انگریز کوئی نہیں تھا۔ تو ابوالقاسم، اگلا پیرا جو ہے کہ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن کرتا تھا، جو نادر آپریشن سر انجام دیتا تھا، وہ اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، نئے نئے طریقے جو دریافت کرتا تھا، تو جو آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا تھا، سب کو وہ لکھ لیتا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سند بنتی گئی اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک درسگاہ بن گئی یہ کتاب۔ اس نے یہی کام کیا، احاطہ قلم میں لانا، لکھنا، یہاں تک کہ اس قلم سے عملی سرجری کی ایک یگانہ روزگار یعنی بے مثال تصنیف ظہور میں آ گئی۔ یہ کتاب سامنے آئی جو صدیوں تک، سینکڑوں سالوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخلے
درس رہی. جو لوگ MBBS کر رہے تھے, جو میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے, ان کے لیے سینکڑوں سالوں تک یہ واحد کتاب تھی جو سرجری کا نالج دے رہی تھی, ان کو سرجری سکھا رہی تھی. یہ بہت فخر کی اور بہت عزت کی بات ہے. زہراوی کی اس کتاب کا نام تھا تصریف. اس کو انڈرلائن کیجئے, التصریف کتاب کا نام ہے. صحیح التصریف ہے, تصریف یہاں غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ عربی کا نام ہے التصریف. یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں یعنی طب میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے. یہ دونوں اس کے اندر درج ہیں کہ علاج بالدوا کیا ہے اور علاج بالجراحت کیا ہے. تو لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے. سرجری کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے طب یعنی میڈیسن, یا تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں کیونکہ یہ علاج تو قدیم تھا کہ کسی بیماری کا علاج دوائی سے کیا جائے, تو بہت پہلے چل رہا تھا. لیکن جو جراحت ہے, سرجری ہے, اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب التصریف کا ذکر آتا ہے. اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب بھی مراد ہوتی ہے, یعنی اور اس کے ہم پلا اس وقت کی کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں. صرف یہی ایک واحد کتاب ہے جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی صحیح رہنمائی. اب دیکھیں, ایک اہم آبجیکٹیو اس کے اندر نیکسٹ پیرے میں آتا ہے, اور وہ ہے کہ تصریف کی جو تصریف 3 حصوں پر منقسم ہے, 3 حصے میں تقسیم ہے. وہ 3 حصے جو ہیں اس کو پہلا ایک آبجیکٹیو یہ ہوا کہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے, یعنی 3 بڑے حصوں میں. پہلا ہے داغ دینے کے متعلق, پہلا ہے داغ دینے سے متعلق. اب جو داغ دینا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک طریقہ علاج تھا اس وقت پرانے وقتوں میں. تو پہلا جو ہے اس میں داغ دینے سے متعلق ہے. پرانے زمانے میں وہ کہتا ہے ازمانہ وسطیٰ تک بعض امراض کا علاج اس طریقے سے کیا جاتا تھا. اب ازمانہ وسطیٰ کیا ہے؟ ازمانہ وسطیٰ سے مراد 15ویں صدی کے وسط یعنی رومی سلطنت کے زوال سے لے کر 17ویں صدی تک. لکھ لیں, اس کو ذہن نشین کر لیں کہ 15ویں صدی کے وسط یعنی درمیان سے لے کر, یا اس کو کہیں کہ رومی سلطنت کے زوال سے لے کر 17ویں صدی تک کا زمانہ, اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ وسطیٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ وسطیٰ, درمیانی زمانہ اس کا لفظی معنی ہے. تو وہاں تک یہ علاج ہوتا تھا. تصریف کے دوسرے اور تیسرے میں عملی جراحت کا بیان ہے, یعنی 3 حصے ہیں. پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق ہے, دوسرا اور تیسرا حصہ جراحت کے لیے. اچھا, اس میں اہم ترین اس وقت جو اس میں کیا کیا تھا, ان میں دانت نکالنا. یہ دانت نکالنا ایک محاورہ بھی ہے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ میری بات غور سے سنو, ایسی خام کا دانت نہ نکالو. مطلب یہ ہنسنا اور بے تحاشا اور بغیر کسی وجہ کے, یہ وہ نہیں ہے. اس کا مطلب دانت جس میں درد ہے اس کو نکالنا, آنکھوں کا آپریشن کرنا, حلق کا کوا کاٹنا. یہ مختلف اس نے اس وقت جو متعارف کروائے تھے اس کے حوالے سے ہیں. اور یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو ویسے تو اس کو سائنس کے جو بایولوجی کے ٹیچر ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت میں اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ یہ جو مختلف بیماریاں اس نے لکھی ہیں, دانت میں تکلیف ہو دانت کو نکالنا ہے, ظاہر ہے یہ پہلے کوئی سسٹم نہیں تھا. لوگ پین کلر میڈیسن تو تھی وہ کھاتے تھے, لیکن اگر بعض چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیسن سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو آخر اس کو طلب کرنا پڑتا ہے. تو یہ طریقہ اس نے بتایا, اس نے اس کے اوزار بنائے. آنکھوں کا آپریشن ظاہر ہے کہ یہ پہلے تھا ہی نہیں, جو جس کو موتی آ گیا یا مختلف مسائل ہو گئے, وہ اندھا ہو گیا, وہ بیٹھا ہے اس کے پاس, یہ آپریشن اس نے شروع کیے, حالانکہ بہت نازک آپریشن ہے. تو اس کے بعد حلق کا کوا کاٹنا اس نے نیکسٹ لکھا ہے, جو اس کا ذکر یہ آتا ہے. ایک حلق کا کوا کاٹنا ہے اور ایک ہے مثانے سے پتھری نکالنا, یہ تو آپ سمجھتے ہیں. بواسیر کے مسوں کو کاٹنا, یہ بھی ایک بہت مہلک بیماری ہے. اور خنازیر کا آپریشن کرنا, ٹوٹی ہڈی کے جوڑنا, اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانا,
معوف عضو کا کاٹنا جو کسی کام کا نہ ہو، اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات اس کے اندر درج ہیں۔ اب یہ تھا شروع میں ان کی سرجری کا جو متعارف کرایا انہوں نے، اور اس میں جو ذکر آتا ہے معوف عضو، یعنی اس کو آپ لکھیں گے بیکار، بے حس، یعنی جو معطل حصہ ہے، عضو جو ہے بدن کا وہ حصہ ہے، اب یوں سمجھ لیں جسم کا وہ حصہ جو اپنا کام چھوڑ چکا ہو، ویسے فضول ہو، اس کو آپ جدید لفظوں میں اپنڈکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بیالوجی کے ٹیچر سے آپ کنفرم کریں گے۔ جیسے جسم کا کوئی حصہ فالج زدہ ہو گیا ہو، خنازیر جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی ہے گلے کی بیماری، گلے کی گلٹیاں وغیرہ بن جاتی ہیں۔ اس کا دوسرا اس کے اندر جو ہے اس نے بتایا ہے کہ بواسیر کے مسئلے ہیں، پھر آپریشن ہے، ٹوٹی ہڈی ہے، یہ اس کی تفصیلات جو چھوٹے چھوٹے بہرحال آپریشن ہیں جو سرجری اس وقت نہیں تھی، اس کو اس نے اس میں شامل کیا ہے، اور اس کو یہاں اس کا تذکرہ ہے، متعارف بھی کرایا، اس کے اوزار بھی بنائے، اور اس کو کر کے بھی دکھایا، اس کے پروسیس بھی لکھا تمام پروسیجر کے ساتھ۔ اور یہ ایک بہت بڑی گائیڈ تھی آنے والے ڈاکٹرز کے لیے جو اس نے فراہم کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا جو آج کا یہ پیراگراف یہاں تک کر لیں، کل اس کو چیپٹر کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، کہ جو ہے نا پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات، پھوڑوں کو چیرنے کا عمل جو ہے یہ کافی عرصے تک رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پیپ وغیرہ بھر گیا اس کو کاٹا، پھر اس کو جو ہے نا اس کا جو مواد ہے اس کو نکالا، پھر اس کو فل اپ کیا، اس کو سیا، کچھ کیا۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں شروع میں، ابتدا تھی۔ کمال ہے کہ اصل میں کامل شخص وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو متعارف کروائے، تو یہ کمال اس کو حاصل تھا زہراوی کو۔ بہرحال جی یہاں تک آپ نشان لگائیں، کل انشاءاللہ اس کو ہم چیپٹر کو اینڈ کریں گے، اور اس کے آگے بھی اس کی جو کافشیں ہیں جس کو انگریزوں نے بھی مانا ہے تو اس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ کل پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔